الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہماری جماعت جن عظیم مقاصد کے ساتھ نکلی ہوئی ہے، جماعتوں کا خروج مختلف عناوین پر مختلف علاقوں میں مختلف مقاصد کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، لیکن مستورات کی جماعتوں کا خروج بیرون ممالک کے لیے 3 مقاصد کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ پہلا مقصد ہمارے تمام ان خواتین کو لے جانے کا جو اس سے پہلے مختلف علاقوں میں، مختلف ماحول میں، مختلف احباب میں، مختلف مزاج میں رہ کر جو لوگ تجربہ کار ہو چکے ہیں، انہی خواتین کو بیرون ممالک کا نظام بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں وقت گزاری کو مقصود سمجھ کر صرف وقت نہ گزارا جائے، وقت گزاری کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی بنانا ہے۔ جس طریقے سے عام طور پر کورس وغیرہ کرتے ہیں پڑھائی کا، اس کورس میں سلیبس ہوا کرتے ہیں۔ سلیبس پڑھنا کافی نہیں ہے، سلیبس پڑھنے کے بعد اس میں پاس ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ اللہ کے راستے میں مختلف علاقوں میں وقت لگا چکے ہیں، لیکن ان تمام علاقوں میں وقت لگانے کے بعد ہمارے اندر سہنے والا مزاج، سنبھالنے والا مزاج، سنبھلنے والا مزاج، لے کر چلنے والا مزاج، پرائیوں کو اپنانے والا مزاج، اپنوں کو پرائیوں میں بسا کر اور ان کو اپنی طرف رخ موڑنے والا مزاج جب تک ہمارا نہیں بنے گا، اس وقت تک بیرون ممالک میں جا کر مستورات کا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ وسعت قلبی کے ساتھ باہر جانے کو کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے علاقے میں مستورات کو دیکھتے ہیں، جو بھی اجتماعات کو آتی ہیں سب پردے والیاں ہوتی ہیں 99%، لیکن بیرون میں آپ جائیں گے، خیر جو علاقے ہندوستان سے متعلق ہیں ان علاقوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یورپ ممالک میں آپ چلے گئے، نیم لباس میں بھی خواتین اجتماعات کو آئیں گی، لیکن ہماری نظر حقارت والی نہ ہو، ہماری نظر معصیت والی نہ ہو، ہماری نظر ان کی طرف کراہت والی نہ ہو، بلکہ رحمت والی نظر، محبت والی نظر، مودت والی نظر۔ وہ بیچاری اس حال میں دینی مجلس کو تلاش کرتے ہوئے آئی ہوئی ہیں، کتنی بڑی بات۔ اس بات کا ہم لوگ لحاظ رکھیں۔ عام طور پر دینی مزاج والوں کا دینی مجلسوں میں جڑنا آسان ہے، بے دینی مزاج والوں کا دینی مجلس میں جڑنا انتہائی مشکل ہے۔ دینی مزاج کی خواتین کا سو کا آ جانا بے دین والی
بہن کا ایک کا آ جانا دونوں برابر، اسی لیے کہا جاتا ہے وسعت قلبی بھی ہو، وسعت نظری بھی ہو اور وسعت مزاجی بھی ہو، ہم ان کا استقبال کریں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خواتین کی تشکیل ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت جی نے فرمایا کبھی تم لوگ ان کو برقع پہننے پر لازم مت کیا کرو، زبردستی مت کیا کرو اور ضروری مت قرار دیا کرو، ان کو صرف تشکیل کیا کرو۔ وہ اگر آ گئیں تو آنے کے بعد ان کا مزاج خود بخود بدل جائے گا۔ کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو مراکز کو آئیں بغیر برقعے کی، آدھے لباس پہن کر، بالکل غیر شرعی لباس پہن کر، لیکن 3 دن 7 دن 10 دن ان کو ماحول میں رکھا گیا، پھر انہی خواتین کا تقاضا ہوا ہمیں بھی برقع پہنا دیا جائے، ہمارے لیے بھی برقع خرید لیا جائے۔ فرمایا یہی مقصد ہے اللہ کے راستے میں ہم لوگ جو جاتے ہیں مستورات میں، پہلا مقصد وسعت قلبی کے ساتھ تمام بہنوں کو اپنی طرف لینا۔ اس لیے مولانا داؤد صاحب علیہ الرحمہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اس طرح پر کشش استقبال کرو آنے والی بہنوں کا کہ تمہارے استقبال سے وہ بار بار تمہاری طرف آنے پر مجبور ہوں، تقاضا ان کے دل کے اندر پیدا ہو، ہم جائیں وہ بہن سے ملیں، ماشاءاللہ ان کے گفتگو کا انداز، ان کے استقبال کا انداز، ان کے اخلاق، ان کی عادتیں ایسی صاف اور پاک تھیں، دل کے اندر جگہ کر گئیں، بار بار وہ خواتین ملنے کے لیے آنے والی بن جائیں۔ اسی لیے ہمارے ان جماعتوں کے سلسلے میں جب کارگزاری لی جاتی ہے جو ملنسار طبیعت کے ساتھ وسعت قلبی کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، 100 کلومیٹر سے بہنیں اکیلی کار ڈرائیو کر کے ملنے کے لیے آنے کی کارگزاری بھی ہے۔ کتنی دور جماعت چلی جائے، چاہے 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر، ان نصرت کے لیے بہنیں آیا کرتی تھیں۔ تو یہ مزاج بنے۔ نمبر 2، ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پر گھریلو ماحول، سادہ سیدھا مسنون والا ماحول ان کے سامنے بتائیں۔ ہم بھی پرتکلف بن کر جائیں گے، پرتکلف والے لباس کے ساتھ جائیں گے تو پھر وہاں جانے کے بعد ان کے تکلفات کو سنتوں میں کیسے ہم بدل سکیں گے؟ اس لیے کہا جانے کے بعد ہمارے وہاں نخرے نہ ہوں۔ جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ انڈے کھانے کی ہماری جماعت میں ایک صاحب کو عادت تھی، وہ کہنے لگے نہیں ہماری بیگم انڈے کے بغیر دسترخوان پر نہیں بیٹھتے۔ وہ بیچارے وہ انڈا خریدنے کے لیے بہت دور دور تک، اس لیے کہ عام طور پر مارکیٹ قریب نہیں ہوتے، جاتے تھے آتے تھے۔ اس کی وجہ سے میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی، آپ کو انڈا خرید کر لانے کا شوق ہے، جتنے افراد ہیں جماعت میں ان کے لیے بھی اور جتنے خواتین گھر میں ہیں ان کی عدد بھی لگا کر انڈا لا کر دیجئے۔ 1 دن لائے، 2 دن لائے، 3 دن لائے، پھر انہوں نے بیگم کو سمجھایا دیکھو جی تمہارے یہ انڈے کی وجہ سے 14 انڈے لانا پڑتا، اب آپ اپنے انڈے کا معاملہ ختم کیجئے۔ اب وہ انڈے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح ہم اپنے تکلفات اگر مزاج میں ہے اس کو سب ہندوستان میں ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ وہ تکلفات کو لے کر گاؤں پھرنا نہیں ہے، وہ تکلفات کو یہیں پر چھوڑ دینا ہے۔ جب تک وہ تکلفات چھوڑیں گے نہیں، مزاج ہمارا جب تک سادہ سیدھا ہر چیز کو مزاج کو برداشت کرنے والا جب تک نہیں بنائیں گے، وہاں جانے کے بعد ان خواتین کو جو ہماری نصرت میں ہوں گی ان کو کیا سیکھ ملے گا؟ اس لیے کہا جاتا ہے ہم یہاں سے ایسے بن کر جائیں، وہاں جانے کے بعد ہر بہن یوں سوچے ارے بھئی کتنے سادے سیدھے ہیں، یہ لوگوں کے اندر کوئی شکایت نہیں، کسی بھی اعتبار سے انتظار نہیں، کوئی اشراف نہیں، کوئی ان کے اندر اسراف نہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہمارے جس علاقے میں ہم جاتے ہیں وہاں گھر میں رہنے والے خواتین خاص طور پر اس کا احساس رکھنی چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد صرف نصرت والی خواتین کو خدمت میں نہ چھوڑیں، نصرت والی خواتین کو اعمال میں جوڑ لیا کریں۔ اور ہمیں تو کچن روم کی تو عادت ہے، خدمت ہم طے کریں گے، 2 بہنیں ہماری خدمت کریں، 1 بہن ہماری خدمت کرے۔ جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں 5-6 لوگوں کو عموماً 1 بہن خدمت کر لیا کرتی ہیں، 1 بہن ہاتھ بٹا لیا کرتی ہیں۔ تو ہم لوگ کریں کیا؟
اعمال میں زیادہ سے زیادہ جڑنے کا نظام گھر والوں کا بنائیں۔ اگر وہ گھر والے خدمت میں لگ گئیں، صبح سے لے کر شام تک پکوان میں، چائے میں، برتن دھونے میں، صفائی میں لگ گئیں، پھر جماعت سے استفادے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے باری باری نظام یہ بنائیں، گھر کے خواتین جہاں بھی جاتے ہیں، علاقے کے خواتین ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ان سب کو اپنے اعمال کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ان خواتین کے گھر کا مکمل ماحول بدلے گا۔ اس کے لیے اعمال کی طرف ہم ترتیب بنائیں۔ اور جو اہم بات ہمارے اکابر فرماتے ہیں وہ یہ، ہمیشہ جتنے بھی بیرون کے اسوار ہوں وہ سب اندرون کا مزاج بنانے کے لیے۔ نادر علی خان صاحب مدظل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی اپنے قربانیوں کو بیکار نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم جانے کے بعد عموماً کارگزاری کارنامے کی طرح سنانے لگتے ہیں۔ کارگزاری کو کبھی کارنامے کی طرح نہ سنائیں۔ کارگزاری شرمندگی کے ساتھ، کارگزاری تواضع کے ساتھ، کارگزاری انکساری کے ساتھ، جتنی کارگزاری ہم لوگ سنائیں تو وہ کارگزاری ایک بہن کسی اپنی کارگزاری بھی ہو تو اس اپنی کارگزاری کو ہم منسوب کریں غائبانہ کسی کی طرف، غائبانہ کسی کی طرف، حاضرین میں سے کسی بھی فرد کی طرف اس کو منسوب کرنا یہ ہمارے دعوت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور اصول کے اعتبار سے ایک بات یاد رکھیں، ہندوستان کے دعوت میں چلنے کے اصول الگ ہیں، بیرون میں دعوت میں چلنے کے اصول الگ ہیں۔ بعض لوگ ہندوستانی اصول تمام بیرون ممالک میں چلاتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی حماقت ہے، حکمت کے بغیر ہونے کی دعوت ہے۔ آپ بیرون چلے گئے، ابھی ساؤتھ افریقہ سے فون آیا تھا، کہنے لگے ہم جہاں ہیں وہاں سے 25 کلومیٹر دور پر قیام ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے بیرون ممالک میں، جیسا ہندوستان میں مکانات کے بہت ساری فراوانی ہوتی ہے، استقبال ہوتا ہے، سعادت سمجھتے ہیں، ہر ایک سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیے استقبال کیجئے، کہتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے استقبال کے لیے گھر تیار ہوتے ہیں، اب آپ اگر بنگلہ دیش چلے جائیں، پڑوس ملک چلے جائیں، وہاں بھی یہی ماحول تقریباً ملے گا۔ دیگر ممالک میں نصرت والوں کو باقاعدہ ان کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور نصرت والی بہن کو ان کے سامنے مستقل اس کی آسان شکل رکھنی پڑتی ہے۔ ارے بھئی جماعت آئے گی، بس مکان میں رہے گی، کام کرے گی۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں 8 دن مکان نہ ملنے کی وجہ سے ایک ہی مکان میں قیام کرنے کی نوبت آ گئی۔ اب ایسے موقع پر ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ سادہ مزاج، ہم جس گھر کو جاتے ہیں اس گھر کے فرد بن جائیں، اس گھر کے ایک فرد بن جائیں، تو پھر گھر والوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ سمجھیں گے بھئی ماشاءاللہ، بلکہ ایک جماعت کی کارگزاری تو ایسی ملی، وہ جماعت گئی، جانے کے بعد ماشاءاللہ بیت الخلاء کی بھی صفائی کر رہی ہے۔ جس مکان میں گئی بیت الخلاء کی صفائی، گھر کی صفائی، گھر کی پوچھ اور نالے کی صفائی۔ ایسا خوش ہو گئے وہ گھر والے، کہنے لگے جماعت 2 دن تھی، ارے اور مزید کیوں؟ اس لیے کہ جماعت سے سیکھنے کی چیزیں کیا ہیں؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ محترمہ کا آخری سفر جب ہوا، ان میں بھی مذاکرے کے لیے جب گیا تو میں نے کہا بھائی آج کل ہم لوگ بزرگ بن کر بیٹھنے کی عادت پڑ گئی۔ بزرگ بن کر سب لوگ آئیں گے، مصافحہ کریں گے، کیا کعبۃ اللہ ہیں آپ کی زیارت کے لیے بار بار آنے، بھائی استلام کرنے؟ بھائی ہم لوگ دعوت میں گئے ہیں، ملنسار ہو جانا چاہیے۔ بزرگوں کی طرح ایک کونے میں بیٹھ گئے، انہوں آئیں گے ہمیں ملیں گے، ملے تو ہم دعائیں دے دیں گے، یہ مزاج داعیانہ مزاج نہیں۔ ہم جائیں، ہم ملیں، ہم بالکل سادے بن جائیں، ایسے سادے بن جائیں انا من المسلمین والا مزاج۔ تو اس لیے ہمارے خواتین ماشاءاللہ کافی تجربے کار خواتین ہیں۔ ہمارا تجربہ جتنا ہم پرانے ہوتے جائیں اتنے ہم سادے ہوتے جائیں۔ سادگی یہ پرانے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تکلفات سے خالی ہوتے ہیں، جتنے وقت لگاتے ہیں اتنے تکلفات سے خالی۔ ہم لوگ جلسے وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، لوگ تکلف کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو بھائی، ہم جماعت کا مزاج رکھتے ہیں، جہاں بیٹھ گئے وہاں کھانا کھا لیے،
فلاں جگہ مولانا کیا سمجھیں گے، بستر آڑا ٹیڑھا ہے نا، یہ کمرہ سادہ سیدھا ہے. بھئی یہ تمام مزاج جھوپڑیوں میں رہ کر کام کر چکے ہیں، اور ایسی جگہ پر جہاں ایک طرف بھینس بندھے ہوئے ہیں، ایک طرف ہمارا قیام، اس طرح بھی پیدل کی جماعتوں میں بہت سارے مرتبہ نوبت آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگ اپنا مزاج ہمیشہ جو بھی تکلیف ہو اس سے بڑی تکلیف کو سوچ لینا چاہیے، تو پھر یہ تکلیف بالکل حل. اسی لیے فرمایا جیسے کرنے کے کام جتنے ہیں اس سے زیادہ احتیاط کے کام. سب سے پہلی بات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس داعی کی زبان میں شکایت والی زبان ہوگی، جو داعی شکایت والی زبان رکھے گا، فرمایا اس داعی کی زبان سے اللہ ہدایت چھین لیں گے. شکایت والی زبان میں ہدایت نہیں ہوا کرتی، تو اس لیے شکایت نہیں، کبھی شکایت نہیں، شکوے شکایتیں. بلکہ میں تو ساتھیوں سے یوں کہا کرتا ہوں، ہمارے دلوں میں یہ قبرستان بنائے رکھیں، بہت ساری چیزیں دفن کرنے کی، وہ تمام چیزیں لے جا کر وہ قبرستان میں دفن کرتے رہیں. وہ قبرستان ہمارے زبان میں میں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں وہ راز کا خزانہ ہے. اور وہ حضرت مولانا قاسم قلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، دیکھو بھائی آج کل ہم لوگوں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا مزاج، کوئی بھی ہم پر کوئی الزام لگا دیا فوراً ہم صفائی پیش کرتے، نہیں ہمیں ویسا نہیں، نہیں ہمیں ایسا نہیں، میں ویسا نہیں کری، میں ایسا نہیں کری. کیا ضرورت صفائی پیش کرنے کی؟ جس کے سامنے آپ صفائی پیش کر رہے ہیں انہوں کون ہیں؟ انہوں کون؟ کیا ان کی رضا پر اللہ کی رضا موقوف ہے؟ کیا ان کی ناراضگی پر اللہ کی ناراضگی موقوف ہے؟ جب کوئی بھی چیز کا تعلق ان سے نہیں ہے، ہماری ان کے سامنے صفائی کی کیا ضرورت؟ فرمایا اللہ اگر آپ کو صاف سمجھ جائے بس آپ کی صفائی ہو گئی. دنیا والے آپ کو جو بھی سمجھے، یہی مزاج صحابہ کا تھا. قرآن نے اس مزاج کو بیان کیا، لا یخافون لومۃ لائم. کبھی زندگی میں صحابہ کرام نے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کی. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملیں گے جو صفائی کرتے ہوئے پھرے ہوں. منافقین صفائی بہت زیادہ پیش کرتے تھے، نہیں میں ایسا نہیں، میں ویسا نہیں، میں بہت پاک ہے، میں بہت صاف ہے، میں یوں میں تو. ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اگر مخلص ہیں، آپ اگر مخلص ہیں، آپ کی ڈانٹ میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت کو پیدا کر دے گا. آپ اگر مخلص ہیں، آپ کی کڑواہٹ میں اللہ مٹھاس پیدا کر دے گا. آپ اگر مخلص ہیں، آپ کی بے ادبی میں اللہ تعالیٰ ایک اعتبار سے ادب کا ایک دائرہ پیدا کر دے گا. وہ کب؟ وہ اس وقت جب ہمارا دل بالکل صاف ہو. تو بہرحال میں ایک گزارش یہ کرتا ہوں ہمیشہ ساتھیوں سے، جب ہم اپنوں کو جوڑے نہیں رکھیں گے تو پرائیوں کو ہم کیسے جوڑیں گے؟ یہ 6 افراد، چاہے مرد حضرات ہو خواتین ہو، یہ ایک محبت کا نمونہ بنے، رحمت کا نمونہ بنے، مودت کا نمونہ بنے. ایسا تعلق آپس میں ہو جیسے ایک بدن کے ساتھ ہمدردی. آپ اپنے بدن کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں. دیگر احباب آپ کے بدن پر جو ہمدردی کریں گے وہ ہمدردی بالکل ہلکی پھلکی سے ہمدردی ہوگی. لیکن آپ دونوں آنکھوں کی ایک ہی طرح دیکھیں گے، دونوں ہاتھوں کو ایک ہی طرح نظر رکھیں گے، دونوں پیروں پر آپ کی ایک ہی نظر. کبھی ایسا نہیں ہوتا سیدھے پیر سے بڑی محبت، بائیں پیر سے نفرت، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایسا زندگی میں جو لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ایسے ہی لوگوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ اپنے پیروں کا، اپنے بدن کا، اپنے لباس کا کوئی پرواہ نہیں کرتے. لیکن جو باہوش ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، خرد مند ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے آپس کا تعلق ایک بدن کی طرح، المؤمنون کالجسد الواحد، ایمان والے پورے کے پورے ایک بدن کی طرح ہوتے ہیں. اکثر بیرون کی کارگزاریوں میں یہ بھی بات ملتی ہے، وہ جماعتیں جو محبت سے رہ کر محبت کا نمونے کی تعلیم دے کر واپس ہوئی ہیں، اس جماعتوں کو بہت دیر تک لوگ یاد رکھتے ہیں. ماشاءاللہ کیا پیار سے تھے، کتنی محبت سے تھے، کتنے اکرام سے تھے. آپس میں ایک دوسرے کا اکرام. ہر ایک بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنا، میں بڑا میں بڑا میں بڑا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی بعض لوگوں کو بیان کا شوق پیدا ہوتا ہے، مجھے بیان، میرا بیان، میرا بیان، میرا بیان. ارے اللہ کے بندو، میرا بیان جتنے بیان کرو گے اتنے ہی زیادہ حساب بھی دینا پڑے گا. بیان جتنا کریں گے اتنا زیادہ حساب بھی دینا پڑے گا.
اور جتنی ہماری بے احتیاط والی بات ہوگی اتنی زیادہ اللہ کے پاس پکڑ بھی ہوگی. ہم پہلے ابھی ہماری بیرون کی جماعت کے 3 دن لگے تو میں نے ساتھیوں سے کہا اپنا بیان خود ریکارڈ کرو, کسی عالم دین کے سامنے پیش کرو, میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی کمی پیشی ہو صاحب بتا دیا کریں. کل کا دن اس لیے کہ ہم لوگوں نے ایسے بھی بیرون ممالک میں دیکھا کہ ایک مدرسے میں ایک صاحب کا بیان ہوا, فوراً مولانا نے ٹوک دیا, جناب آپ نے یہ بات کہاں سے سنی, یہ بات کہاں سے آپ نے لی, اس کی سند کیا ہے, اس کی تحقیق کیا ہے بتائیے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں بڑوں سے سنا کوئی حوالہ نہیں ہوا کرتا. رواہ بخاری ہے, رواہ مسلم ہے, رواہ ابو داود ہے, رواہ بڑے یہ نہیں ہے. بڑوں سے سنا. کہاں سے سنا؟ بڑوں سے سنا. ہر ایک اپنی ذات کا بڑا ہے, ہر ایک اپنے بھئی جو بھی 1 سال کا بڑا ہو بڑا ہے, وہ سب بڑوں سے سنا. یہ بڑوں سے سنا کوئی حوالہ نہیں ہوتا. بڑوں سے سنا, بڑوں سے سننے کی سند کیا ہے؟ اچھا دوسری بات, حدیث کی سندیں ہوتی ہیں, حدیث کے الفاظ من وعن بیان کیے جاتے ہیں. میں نے کوئی بات آپ سے کہی اردو زبان میں, اس کو آپ نقل کریں گے فرق پڑ جائے گا. آپ پھر دوسرا نقل کرے گا فرق پڑے گا, تیسرا نقل کرے گا فرق پڑے گا. فرق پڑتے پڑتے کہیں کچھ کہیں جا رہی ہے کچھ. اس لیے جب کوئی بات ہم لوگ مکمل طور پر تشفی بخش کتابوں سے پڑھ کر, اس لیے کہ بیرون جانے کے بعد میں تو کہتا ہوں اس وقت جو حالات پیش آئے غلط بیانی کی وجہ سے ہی پیش آئے, بے احتیاطی سے پیش آئے. جو حالات ہم پر آئے ہیں, جتنی زیادہ دعوت کو نقصان ہوا وہ باتوں میں عدم احتیاط. اس لیے ہم لوگ اپنی بات کرنے کے بعد اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں. میں خود اس بات کو اچھی طرح میں آپ حضرات کو کارگزاری کے طور پر اقبال داغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نثار حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے جو پرانے بزرگان دین جن کا وصال ہو گیا, وہ احباب بعض مرتبہ مولوی صاحب یہ بات بول سکتی ہیں کیا, مولوی صاحب یہ بات بول سکتی ہیں کیا, کئی مرتبہ اسفار میں ہم نے ان کی اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا, یہ بات ذرا ایسا بولتے تو اچھا تھا. 90/8 میں 90/9 میں ہم لوگوں نے جس وقت بیانات سنے تو اس وقت میں ان کے بیانات میں 14 باتیں قابل نظر نکالی تھی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, تو اس طرح ہم لوگ بعض مرتبہ بھول سے بول دیتے ہیں. ان باتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے, مفہوم کیا ہوتا ہے, کتنی دور تک اس کا اٹیک ہوتا ہے, کیا یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے ہماری باتیں. تو یہ تمام چیزیں علماء کے سامنے رکھ کر جو چیزیں ڈیلیٹ کرنے کے اسے ڈیلیٹ کر دینا, جو چیزیں سلیکٹ کرنی وہ سلیکٹ کر لینا. اسی لیے پڑوس ملک میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان جن لوگوں نے سنا ہو پوری زندگی ان کا ایک کچھ بیان, پوری زندگی ایک ہی بیان, کلر بیانوں میں کلر نہیں, بیانوں میں رنگ برنگی نہیں, ایک ہی بیان پوری زندگی. جو اچھا ایسا بیان ان کو یاد تھا, 4 گھنٹے بیان کرتے کرتے اگر اونگ بھی آ جاتی سو جاتے آرام سے, 7-8 منٹ حاجی صاحب آرام سے سو جاتے, جہاں سے چھوڑے وہیں سے پھر کنٹینیو کرتے آرام سے. پوری پبلک کو پتا تھا کہ حاجی صاحب بیان کے درمیان ان کو ایسی غشی طاری ہو جاتی, سو جاتے تھے, جہاں ختم وہاں سے پھر شروع. 4 گھنٹے کے بیان میں کم از کم 8-10 مرتبہ تو درمیان میں ان کو اونگ آ ہی جاتی تھی. 20-30 منٹ کے موقع پر ان کے خاص ترجمان مولانا فہیم صاحب, وہ ماشاءاللہ ہم سے ملنے کے لیے آئے تھے, ساتھ میں 3 دن رہے. انہوں نے پوری کارگزاری سنائی حاجی صاحب کے سلسلے میں. پھر یوں کہا, جب لوگوں کے درمیان فرمایا شروع ہوا, حضرت نے فرمایا کوئی فرمایا بیان میں نہیں آئے گا, کوئی فرمایا بیان میں نہیں آئے گا, بلکہ ایک بیان طے کر دیے 6 نمبر کا. پورے لوگ جتنے بھی جماعت میں جاتے تھے, وہاں ایک مکہ مسجد تھی, مکہ مسجد بہت بڑی مسجد کراچی میں, وہاں ریونڈ سے نکل کر کراچی کو جانا تھا. 3 دن کیا مذاکرہ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے پورا سکھایا جاتا تھا. پھر اس کے بعد وہاں سے روانگی ہوتی تھی اور رٹا دیتے تھے 6 نمبر. یہی 6 نمبر جب بھی بٹھاؤ, فضائل گشت ایسا ہی بیان کرو گے, بیان ایسے ہی بیان کرو گے, 6 نمبر ایسے ہی بیان کرو گے. حضرت فرمایا کرتے تھے آپ کوئی
دین کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ ہی مفسر قرآن ہیں، نہ ہی محدث وقت ہیں کہ آپ حدیث کی تشریح کرو، آپ تفسیر بیان کرو۔ آپ کو کوئی بیان کرنے کی، آپ لوگ بھی غور کیے ہوں گے، فاروق بھائی کا بیان بھی تقریباً ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ تمام اجتماعات میں جتنے بیانات ہیں سب سیم بیان، 90% سیم، 10% اونچ نیچ ہوگا، 90% سیم بیان۔ ہم نے کیا سیکھا؟ بے بڑوں نے یہ سکھایا ان کو کہ یہی بات کرنا، وہی بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کلر والی بات ہو، بات شروع کئی بار بھئی اس کے بعد یہ بولیں گے، اس کے بعد یہ جوک بولیں گے، اس کے بعد تمام اجتماعات میں ایک ہی جوک، تمام اجتماعات میں ایک ہی ملفوظات، تمام اجتماعات میں یہ کس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب ہماری استعداد اتنی ہی ہے تو اتنی ہی کہیں۔ ہم لوگ اس سے زیادہ ہر الگ الگ اسے کیا کہتے ہیں بیانات میں اپنا مضمون بیان کرنے جا کر چھوٹی بات کہنے کے بجائے بڑی بات کہہ دیے تو پھر اس کے بعد لینے کو دینے پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ہم عاجزانہ تمام ساتھیوں سے، بہنوں سے بھی گزارش کرتے ہیں جو بات بتائی گئی نیت کریں، انشاءاللہ ان تمام باتوں پر ضرور عمل کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے وہاں تک احتیاط کے ساتھ چلیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا، رب اغفر ورحم وتجاوز ما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اللہم انا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جن سے عظیم مقاصد کے ساتھ ہماری جماعت نکلی ہوئی ہے اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما، تمام کاموں کو سلوٹوں میں پورا فرما، تیری تائید شامل حال فرما، تیری تائید شامل حال فرما، تیری تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، کوئی ہمارا مربی نہیں ہے سوائے تیرے۔ یا اللہ آپ ہماری تربیت فرما دیجئے، آپ ہم سب کی تربیت فرما دیجئے۔ ہمارے دل آپ کے قبض قدرت میں ہیں، ہمارے من آپ کے قبض قدرت میں ہے، ہمارے اعضاء آپ کے قبض قدرت میں ہیں، جیسا چاہتے ہیں آپ اس کو حکم دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمارے تمام اعضاء بدن کو آپ کی اطاعت میں لگا لیجئے، اللہ رویں کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے، مصلحین میں شامل فرما دیجئے، یا اللہ محتدین میں شامل فرما دیجئے، راشدین میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم جو کچھ بھی قربانی دے رہے ہیں صرف تجھے راضی کرنے کو دے رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نے سب کو راضی کر لیا، اگر تجھے ناراض کرنا بھول گئے اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا غافل کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ صحابہ کرام نے حضرت نبی علیہ السلام سے یہی بات سیکھی، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے ہر کام کیا جائے۔ یا اللہ اسی مقصد پر یا اللہ ہمیں بھی جمنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی جمنے کی توفیق عطا فرما۔ جس نے تجھے راضی کر لیا تو پورے عالم کو راضی کر لیتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، آسان فرما۔ یا اللہ اس وقت میں جو کچھ حالات ہیں ان حالات کو درست فرما، جو کچھ رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو حل فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھی بیماری کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، شفائیں عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہماری بہنیں بھی بڑی تکلیف سے، بڑی حالات سے چل رہے ہیں، یا اللہ سب کو قوت دینے والی ذات تیری ہے۔ یا اللہ تو تقویت نصیب فرما دے۔ یا اللہ بہت ساروں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے۔ یا اللہ ایک تیرے راستے میں نکلنا اتنا آسان نہیں جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کون کیا کیا قربانی دے کر آئے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہم اس کو ظاہر کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اے میرے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جن کو ہم نے چھوڑا ان کے تحفظ کے فیصلے فرما، ان کے حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان کے تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے سفر آسانی کے ساتھ ہو، آسانی کے ساتھ واپسی مقدر ہو، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ تمام انصار کو بھی قبول فرما،
تمام مہاجرین کو بھی قبول فرما اپنے فضل سے اپنے کرم سے. مہاجر انصار کے تمام یا اللہ دنیاوی اخروی تقاضوں کو اپنے فضل سے پورا فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین. جی دسترخوان ہے.